بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان درس قرآن میں آج ہمارا درس سورۃ الفلق آیت نمبر 1 تا 5 ہوگا۔ سورت کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے سورت کا شان نزول کا سمجھنا ضروری ہے، یعنی سورت کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سمجھنا انتہائی اہم اور ضروری ہوتا ہے تاکہ آیت سمجھ سکیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس چونکہ اکٹھی نازل ہوئی تھی تو اس لیے ان دونوں کا شان نزول جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہود کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سخت عداوت تھی، دشمنی تھی۔ اس عداوت کی وجہ سے کئی دفعہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، زہر بھی دیا، اوپر سے پتھر پھینکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام شرور سے محفوظ رکھا۔ مدینہ طیبہ میں ایک بڑا ماہر جادوگر تھا، لبید بن عاصم، یہودی۔ خیبر کے یہودی اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم نے اس پر بہت وار کیے ہیں، جادو کیے ہیں، لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے، تم اس پر جادو کرو۔ اس کو 3 دینار دیے، اس کی فیس۔ اس زمانے میں 3 دینار بڑی رقم تھی، اس نے حامی بھر لی۔ یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سر مبارک کے بال اور کنگھی کے دندانے حاصل کرنے کے لیے ایک نوعمر بچہ جس کا نام عبد القدوس تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیجا، بڑی ہوشیاری کے ساتھ کہ ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرے گا اور جو مشن ہے اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارا مددگار بنے گا۔ اس بچے سے کہا کہ آپ نے ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال وہ آپ نے سنبھال کر رکھنے ہیں جو کنگھی میں پھنسے ہوئے ہوں، اور دوسرے جو کنگھی کے دندانے ٹوٹیں ان کو بھی اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ بچہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے چند دن میں ہی سر مبارک کے بال اور کنگھی کے دندانے اپنے پاس جمع کر لیے اور لبید بن عاصم تک پہنچا دیے۔ لبید بن عاصم یہودی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موم کا مجسمہ بنایا، اس میں 11 سوئیاں چبوئیں اور ایک لمبی ڈوری لی، اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال جوڑے اور اس ڈوری میں 11 گریں لگائیں اور ان گروں پر وہ جادو کے کلمات خود بھی پڑھ کر پھونکتا تھا اور اس کی شاگردات چیلیاں تھیں وہ بھی پڑھ کر پھونکتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر صرف اتنا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ کھاتے تھے تو یاد نہ رہتا کہ کھایا ہے یا نہیں، پیتے تھے یاد نہ رہتا کہ پیا ہے یا نہیں، کوئی کام کر لیتے یاد نہ رہتا کہ کیا ہے یا نہیں۔ صرف دنیاوی لحاظ سے جس طرح انسان بیمار ہو جاتا ہے اتنا فرق ہوا، نبوت کے کاموں میں نہ نماز میں فرق آیا، نہ دینی اور احکامات میں فرق آیا۔
دنیاوی لحاظ سے جسمانی طور پر فرق آیا، لیکن دینی لحاظ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی فرق نہیں آیا، کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے جب گھر آتے تو بڑے حشاش بشاش ہوتے، خوش ہوتے، لیکن ان دنوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے مغموم تھے، غمزدہ، پریشان رہتے، گھر میں آتے تو اللہ اللہ کرتے، نماز پڑھتے اور پریشانی کی حالت میں رہتے۔ اس کا اثر حافظ ابن کثیر روایت نقل کرتے ہیں کہ جادو کا اثر 6 ماہ رہا، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی وہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ اس کا اثر 1 سال رہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی، بار بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا بیماری ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، عشاء کے ساتھ متصل ہی سو جاتے تھے، چونکہ سحری کے وقت اٹھنا ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، رات کو خواب میں 2 آدمی آئے، ایک سر مبارک کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک پاؤں مبارک کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا، یعنی جو سر کی طرف تھا وہ جبرائیل علیہ السلام اور جو پاؤں مبارک کی طرف تھے وہ میکائیل علیہ السلام۔ اب پاؤں والے میکائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ تو سر مبارک والے نے جواب دیا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ پھر سوال کیا کہ کس نے کیا؟ تو جواب دیا کہ لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے۔ کس چیز پر کیا ہے؟ تو پھر جواب دیا کہ کنگھی کے دندانے اور سر مبارک کے بال، ان پر جادو کیا ہے۔ کہاں کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بیر ذی اروان کنواں، جو مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک غیر آباد کنواں تھا، پہلے وہاں پہ آبادی تھی پھر ختم ہو گئی، تو وہاں پر ایک پتھر کے نیچے وہ لٹکایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح اٹھے، بڑے خوش تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا حضرت آج اب آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے جو مسئلہ تھا، مجھے جو بیماری تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دی ہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کو صبح لے کر کنویں پر گئے اور وہاں نیچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں نیچے اترے اور وہ پتھر کے نیچے سے وہ جادو کے سارے جو ہیں وہ اکٹھے کیے اور اوپر لے کر آئے۔ تو اس وقت سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اکٹھی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تو میرے جسم سے ایک ایک سوئی نکلتی جاتی۔ تو اس طرح 11 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو 11 کی 11 گریں وہ کھل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ سارے جتنے بھی یہ جادو کی چیزیں ہیں ان کو اس کنویں میں ہی دبا کر اس کنویں کو بند کر دو، چونکہ غیر آباد کنواں تھا، فتنہ پیدا ہونے کا خدشہ تھا کہ مدینہ میں واپس جائیں گے تو وہاں پر لوگ جو ہیں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان چیزوں پر جادو ہوتا ہے۔ تو اس فتنے سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ تو یہ سورۃ الفلق کا شان نزول ہے۔ تو اب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں، جو لفظی ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ ہے جو لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہم با محاورہ مفہومی ترجمہ کریں گے اور مفہومی ترجمے کے بعد پھر ہم تفسیر کی طرف آئیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، اعوذ
میں پناہ میں آتا ہوں بربی رب کی الفلکی صبح کے من سے شر شر برائی تکلیف ما خلقا جو اس نے پیدا کیا ومن اور سے شر شر غاسقن اندھیرا اذا وقب جب چھا جائے ومن اور سے شر شر النفاثات پھونکے مارنے والیاں فی العقد گروں میں ومن اور سے شر شر حاسد حسد کرنے والا اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ یہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اب مفہومی ترجمہ کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیں اعوذ میں پناہ لیتا ہوں برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ما خلق اس مخلوق کے شر سے جو رب نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ لیتا ہوں جب وہ حسد کرتا ہے۔ تو یہ مفہومی ترجمہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیں میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلک صبح کہ رات کی تاریکی کو ختم کر کے رات کا جو گٹا ٹوپ اندھیرا ہے اسے ختم کر کے روشنی لانے والا، صبح لانے والا وہ کون ہے؟ وہ رب تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی برب الفلق، ایک صفت بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے 4 دنیاوی آفات و مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ جو اگلی آیات میں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی، ایک صفت بیان کی اور 4 دنیاوی آفات و مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ نمبر 1 من شر ما خلق، کس سے پناہ مانگنی ہے؟ اس مخلوق کے شر سے جو رب نے پیدا کی ہے۔ اب مخلوق میں انسان ہیں، جنات ہیں، ضرر رساں جانور ہیں اور نقصان دینے والے پودے ہیں، بیماری پیدا کرنے والی غذائیں ہیں کہ جو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے، بندوں کی حفاظت کے لیے نگران فرشتے مقرر کیے ہیں۔ جس طرح سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں آتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ باری باری آنے والے فرشتے انسانوں کے آگے پیچھے لگا رکھے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں بحکم الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جا رہا ہے، ایک بڑے درخت کے نیچے سے گزرا، اوپر سے بڑی شاخ گری اور وہ بندہ بچ گیا۔
تو وہ کہتا ہے کہ میں بال بال بچہ ہوں، ورنہ وہ شاخ میرے اوپر گرتی تو میں مر جاتا، میں نہ بچتا۔ اسی طرح روڈ پہ جا رہا ہے، سفر پہ جا رہا ہے تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، کہتا ہے کہ میں بال بال بچا ہوں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ پناہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کی حفاظت کرے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز جس سے پناہ حاصل کرنی ہے مخلوق کا شر ہے۔ دوسری چیز وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رات آ گئی، اندھیرا چھا گیا، گٹا ٹوپ تاریکی ہو گئی، اس کو اندھیرا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اندھیرا صرف یہ نہیں ہے، ظلمات کا اندھیرا، کفر شرک کا اندھیرا، فسق و فجور کا اندھیرا، گناہوں کی دلدل میں پھنس کر اپنے دل کو سیاہ کرنے کا اندھیرا، بے حیائی کا اندھیرا، سود کا اندھیرا، یعنی ہر گناہ کو اندھیرا کہا جا سکتا ہے، وہ بھی اس اندھیرے میں شامل ہے۔ اور رات کی تاریکی جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو زیادہ تر جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں وہ رات کے وقت نمودار ہوتی ہیں۔ سفر کر رہا ہے بندہ تو کوئی جانور وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ڈاکو نقصان پہنچا سکتے ہیں، چور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں۔ تیسری چیز وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی وہ عورتیں کہ جنہوں نے لبید بن عاصم کے ساتھ مل کر گروں میں جادو کے کلمات پھونکے تھے، اور زیادہ تر جو جادو کا عمل ہوتا ہے وہ عورتوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے اور رات کی تاریکی میں ہوتا ہے، اور عورتوں کا جادو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ جان بھی نہیں سکتا کہ کون اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔ چوتھی چیز وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ لیتا ہوں جب وہ حسد کرتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب یہاں پر حسد کی تعریف اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد اسے کہتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، عہدہ دیا ہے، عزت دی ہے، قد و قامت دیا ہے، حسن دیا ہے، بے شمار نعمتیں دی ہیں، دوسرا بندہ اب کہتا ہے کہ یہ نعمتیں اسے کیوں ملی ہیں، یہ اس سے چھن جائیں، یہ نعمتیں مجھے ملیں، تو یہ حسد ہے۔ اور حسد یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کائنات میں، اس دنیا میں جو پہلا قتل ہوا وہ حسد کی بنا پر ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور حاسدانہ جذبہ جب بڑھ جاتا ہے، جب اجاگر ہوتا ہے، تو پھر حسد کرنے والا وہ دوسرے کو زہر بھی دے سکتا ہے، وہ قتل بھی کر سکتا ہے، وہ جادو بھی کر سکتا ہے، وہ رشتے نہیں دیکھتا،
کہ یہ میرا بھائی ہے یا یہ میرا چچا ہے یا یہ میرا ماموں ہے، وہ رشتے نہیں دیکھتا، وہ اپنا کام کر دکھاتا ہے، جس طرح قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تو حسد گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے غبطہ، رشک، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے، عہدہ دیا ہے، عزت دی ہے، حسن و جمال دیا ہے، تو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ اللہ جو اس کو تو نے نعمتیں دی ہیں، یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اس سے نہ چھنے، مجھے بھی مل جائے، یہ جائز ہے، رش کرنا جائز ہے۔ تیسری چیز وسوسہ، خیال، کہ خود بخود برے خیالات آ جائیں، خود بخود برے خیالات آ جائیں، ان کا آنا یہ برا نہیں ہے، شریعت میں اس پر گرفت نہیں ہے کہ برے خیالات آتے ہیں وہ ان خیالات کو برا سمجھتا ہے، چاہے وہ نماز میں آئیں چاہے نماز سے باہر آئیں، برے سے برے خیالات آئیں، شریعت اس پر گرفت نہیں کرتی۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، حضرت ہمیں ایسے برے برے خیالات آتے ہیں اور ہم انہیں برا سمجھتے ہیں، ایسے برے برے آتے ہیں کہ ہم زبان پر لانے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابہ بتاؤ کہ وہ کون سے خیالات ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت ہمیں یہ خیال آتے ہیں کہ ہمیں رب نے پیدا کیا ہے، زمین آسمان کو رب نے پیدا کیا ہے، چاند سورج ستاروں کو رب نے پیدا کیا ہے، تو پھر رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو واضح ایمان کی علامت ہے، یہ تو واضح ایمان کی دلیل ہے کہ آپ کو یہ خیالات آتے ہیں، آپ ان خیالات کو برا سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے برے سے برے خیالات آ جائیں، ان خیالات پر گرفت شریعت کرتی ہے کہ جو خود لاتے ہیں، جو خود آ جائیں ان پر گرفت نہیں ہے، جو خود لاتے ہیں اور ان میں ان کا عزم اور ارادہ ہوتا ہے ان میں شریعت گرفت کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ لیتا ہوں جب وہ حسد کرتا ہے۔ تیسری چیز فضائل، کہ سورۃ الفلق، ایک تو اس کا پڑھنے والا جو روزانہ پڑھتا ہے سورۃ الفلق کو، اس کے لیے رزق میں آسانی پیدا ہوتی ہے، رزق میں فراوانی پیدا ہوتی ہے اس کے پڑھنے والے کے لیے۔ دوسری چیز وہ بندہ جنات سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسری چیز وہ بندہ نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ چوتھی چیز وہ مخلوق کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ پانچویں چیز وہ حاسدین کے حسد سے محفوظ رہتا ہے۔ اور چھٹی چیز کہ وہ مخلوق کا جو شر ہے، جس میں نقصان دینے والے جانور ہیں، ان کے لیے اگر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دم کر کے اگر دم کریں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک زمین پر رکھے تو ایک بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پر ڈس لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک سے اس بچھو کو مار دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس بچھو پر اللہ کی لعنت ہو، یہ نمازی غیر نمازی یا نبی اور غیر نبی کو نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، نمک منگوایا اور ایک برتن میں دونوں کو ملا دیا، اور اس برتن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی پر بہاتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ مبارک اوپر پھیرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم فرمانے لگے۔ تو یہ اس کے فضائل ہیں۔ تو آپ لوگوں کے سامنے لفظی ترجمہ بھی آیا، با محاورہ مفہومی ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آیا، اور شان نزول بھی آ گیا، اور ایک ایک آیت کی تفسیر اور فضائل بھی آپ لوگوں کے
سامنے آ گئے۔ تو انشاءاللہ آگے جو ہیں وہ جو آنے والا ہمارا درس ہوگا وہ انشاءاللہ سورہ اخلاص کا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔